إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ آج ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہم ان آیات کو عمل میں ڈھالنے کی انٹینشن رکھتے ہیں، اس میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ ہم آپ کے بھروسے پر اس کتاب سے ایسی ہدایت پانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہیوں سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس رب کے نام سے جس کو کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے اور اس کی حمد میں ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ سورہ حج، سورہ حج میں 78 ورسز ہیں، 1439 اس کے ورڈز ہیں، 5238 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 10 رکوع ہیں، 10 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے، سٹارٹنگ سے ہی قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شیء عظیم کہا جا رہا ہے۔ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہیں، تمام دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہیں۔ مجھ کو پکارا جا رہا ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے، اس دنیا کے ہر فرد کو پکارا جا رہا ہے۔ اعلان عام ہے، یا ایھا الناس کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ اس کائنات کے کریٹر کو، اس کائنات کا کریٹر ہمیں پکار رہا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا خالق ہمیں ایک آنے والی آفت سے وارن کر رہا ہے۔ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا پکار رہا ہے۔ ہمیں اس وقت کو ویژولائز کرنا ہے، جن لمحات کو ہمارا رب ان آیات میں ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ اس وقت کا جو عنقریب آنے والا ہے، جس کی گواہی اس سے پہلے آنے والی نشانیاں دے رہی ہیں، جو آیات اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا، اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ذرا قرآن کے آئینے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کا سماں ہے، آسمان تانبے کی طرح سرخ ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اتنا شور ہے کہ کان پھٹے جا رہے ہیں، طوفان ہے، زلزلے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، زمین کی کشتی ڈول رہی ہے، آسمان پر برا وقت ہے، بھگدڑ مچی ہے، ہر شخص بری طرح گھبرایا ہوا ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے، اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ نہ ماں کو بچوں کی فکر ہے، نہ بچوں کو ماں کی، نہ بیوی میاں کے لیے پریشان ہے، نہ میاں بیوی کے لیے، نہ دوستوں رشتہ داروں کا کوئی خیال ہے۔ بس سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز ختم ہو رہی ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، ہر شخص صرف اپنے لیے پریشان ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اور زلزلے کی بات کی ہے، یہ زلزلہ
ہیومن اسکیل پہ میجر نہیں کیا جا سکتا، ریکٹر اسکیل پہ میجر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کو میجر کرنے کے لیے کوئی انسان بچ پائے گا۔ انسان اس زلزلے کی ہولناکی کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا، اس کے سارے سسٹمز فیل ہو جائیں گے، اس کی سینسز فیل ہو جائیں گی، اس کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ تو قیامت کا زلزلہ انسانی لحاظ سے عظیم نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے رب اس کو عظیم کہہ رہے ہیں، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اس کو عظیم کہہ رہی ہے، رب عظیم اس کو عظیم کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کی عظمت اور ہولناکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور ہماری آنکھوں کی کیا حالت ہوگی، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ زلزلہ، یہ ہولناکی، یہ منظر، یہ ہم سب کو فیس کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے آئی ہیں، جگانے آئی ہیں۔ جن بھی مصروفیات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جس جگہ بھی ہم مشغول ہیں، تو یہ منظر ہمیں ہمارا رب دکھا رہا ہے۔ تو ہمیں آج سوچنا ہے، اس برے وقت کے لیے آج انتظام کرنا ہے، ایک ایک گناہ کو خود سوچ کے، چیک کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ آج ہم کیا ایسا کریں کہ اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں، کیونکہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو اس دن کی سختی سے بچا سکتا ہے۔ تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، برائیوں سے بچ بچ کے چلنا ہے، کیونکہ ایک وہ وقت آنے والا ہے، یوم ترونہا تذہلو کلو مردیات اما اردات، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تو اس دن کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، جسے اس نے دودھ پلایا تھا۔ اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے اپنے بچے سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ تو اس زلزلے کی وجہ سے ایسی دہشت زدہ ہوگی کہ اسے اپنے بچے کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ اور کہا وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ مس کیریجز کیسے ہوتے ہیں؟ اسٹریس کی شدت ہو اور غم کی شدت ہو، شدید چوٹوں کی وجہ سے، کسی ضرب کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، گرنے ٹکرانے کی وجہ سے، یا کوئی بھی غیر معمولی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اتنی قیامت کے اتنی شدت کے زلزلے کا بیان ہے، دنیا کی زندگی کے سفر کا اینڈ ہے، قیامت کی ابتدا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب دنیا میں نئے آنے والوں کی ضرورت نہیں رہی، اور تم دیکھو گے وہ ترن ناسا سکارا، اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، انہیں کوئی کچھ ہوش نہیں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ گھبراہٹ، پریشانی، بدحواسی، اضطراب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنی سینسز میں نہیں رہیں گے۔ قیامت کی ہولناکی نے ان کی یہ حالت کر دی۔ وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ کی بات کی جا رہی ہے، عذاب اللہ سے اس کو نسبت دی جا رہی ہے۔ اللہ اس دن کو شدید کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ شدت کی گھبراہٹوں کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، ایک ایک حسرت، ایک ایک بات حسرت بن جائے گی۔ انسان سوچ سوچ کے سوچ رہا ہوگا کہ کاش کاش میں اپنی زندگی کا وقت کتاب ہدایت کے ساتھ لگا دیتا، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا، کاش میں نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو ندامتیں ہوں گی، پچھتاوے ہوں گے، انسان خون کے آنسو رو رہا ہوگا، اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ جنتی بھی حسرت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں فلاں فلاں لمحے جو ضائع کیے، کاش وہ نہ ضائع کیے ہوتے تو ہمیں اس سے بھی بلند مرتبہ ملتا۔ تو کاش آج ہم ارادہ کر لیں، آج ہم سمجھ جائیں۔ پھر
اللہ جس نے پیدا کیا اس کی وہ ہمیں ہماری ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کس چیز سے پیدا ہوئے گئی پیدا کیے گئے۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل بنائی ہوئی نہیں ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، تو ہم نے تم کو پیدا کیا۔ بڑی انا رکھنے والوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ ترابن تنوین تحقیر کے لیے ہے، تو حقیر مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ سائنسدانوں نے مٹی کو بہت ڈیپلی انالائز کیا اور انسانی جسم کو اسٹڈی کیا، تو اتنے حیرت انگیز ریزلٹس سامنے آئے۔ معلوم ہوا کہ مٹی کے اجزاء اور انسانی جسم کے اجزاء بالکل ایگزیکٹلی سیم ہیں۔ تو اللہ کی بات بالکل اوتھینٹک ہے، ان کو سائنٹیفک فیکٹس کی اوتھینٹسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بات ویریفائڈ ہے، اللہ کو کسی کی سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات 1400 ایئر پہلے نازل ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی، اور پھر کہا ہم نے پانی کے ایک قطرے سے، من نطفتن، پانی کے ایک قطرے سے جو نطفہ کہلاتا ہے، گندے پانی کی ایک بوند سے حسین و جمیل انسان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آہستہ آہستہ یہ پانی کی بوند خون کی پھٹکی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ثم من علقۃ، علاقہ کا معنی جمع ہوا خون بھی ہے، جونک بھی ہے، یعنی پھر وہ سیال ایک جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے جس کی شکل جونک سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ثم من مدغۃ، مدغۃ گوشت کا ٹکڑا جو چبایا جاتا ہے، پھر وہ گاڑھا خون لوتھڑے یعنی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ انسان کو قوت بخشتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے، بچپن لڑکپن گزارتا ہوا اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے جوانی کا حسن و کمال حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ دور ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسان سارے مراحل سے گزرا ہے۔ تو بہت اہم وقت ہے، جس کو جوانی میں عبادت کا موقع مل گیا اس کو بڑی خیر مل گئی۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف۔ تو بس گزرتا وقت انسان کو آگے لے کے جا رہا ہے، اور پھر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اور اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو سری خسارہ ہے۔ حرفن کا معنی کنارہ ہے، یعنی وہ اسلام کے سمندر میں اترنا نہیں چاہتا، اترتا نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نہیں چکھتا، کنارے پہ رہتا ہے۔ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے، کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کبھی سمندر کے کنارے پر رہ کر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اسلام کے قلعے میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، صرف کنارے پر رہتے ہیں، اور باہر کی چمک دمک ان کو اٹریکٹ کرتی رہتی ہے۔ تو جب دین کی وجہ سے کوئی فائدے ملنے لگتے ہیں تو سب سے آگے آگے آ جاتے ہیں، دین کی طرف آئے اور پروموشن مل گئی، لوگوں میں ان کی نیکی اور تقوی کی خوب شہرت ہو گئی تو بہت خوش ہو گئے، حجاب لیا، نقاب کیا، سب نے بہت سراہا۔ تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، بہت سکون سے، بہت مطمئن، اور اگر لوگوں نے تنقید شروع کر دی تو فوراً پلٹ گئے، اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے مت آؤ،
بلکہ اپنے رب کے لیے آؤ، اللہ کے لیے آؤ۔ اللہ چھانٹ کر الگ الگ کر دیتے ہیں کہ کون کس لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنے لگے، صحت مل گئی، کاروبار میں ترقی ہو گئی تو بہت مطمئن ہیں، مگر اگر کوئی مشکل آ گئی تو واپس پلٹ گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، آخرت کا بھی خسارہ ہے، دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ پھر کچھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے آیت 19 سے 24 تک، ایمان والوں میں اور کافروں میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب الذین کفروا الذین آمنوا، ایک دوسرے کے الذین کفروا الذین آمنوا کی شدت کے دشمن ہیں، زندگی دوبر کر دی انہوں نے ایمان والوں کی۔ دونوں کا کمپیریزن دیا جا رہا ہے۔ الذین کفروا کے عذاب کا ذکر کیا گیا اور الذین آمنوا کے انعامات کا ذکر کیا گیا۔ انا کی حرف سے تاکید کی گئی ہے، ویریفائی کیا گیا ہے کہ کفار کے ہر عذاب کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے کسی نہ کسی نعمت کا ذکر ہے۔ کثیر من الناس، ایمان والے سجدہ گزار تھے، اپنے رب کے آگے جھکے رہنے والے، اور الذین کفروا سجدے کو بوجھ سمجھنے والے۔ تو یہ ایمان والے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور الذین کفروا جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے نہیں نکل سکیں گے۔ لباسہم فیہا حریر، ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کے لیے آگ کے عذاب کاٹ کے رکھے گئے ہیں، آگ کے لباس کاٹ کے رکھے گئے ہیں۔ تو یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، الذین آمنوا، اور ان کے لیے وَلَهُم مُقَامِعُ مِنْ حدید، ان کے لیے ایسے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے۔ تو قرآن کی آیات کو سمجھا، ان پر عمل کیا، ایمان بڑھانے کا باعث بنی، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنی۔ تو جہنمیوں کے لیے کہا گیا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کا عذاب، جیسی زندگی گزاری ویسا انجام۔ مومنوں کو کسی منزل پر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے دنیا کے پہلے گھر کا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جگہ متعین کی۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 40 سال کا۔ تو بیت اللہ کا نشان پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور حکم دیا کہ اب آپ اس گھر کو ازسر نو تعمیر کیجئے، جو دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اور یہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ عبادت کا مرکز ہونا چاہیے، جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، جو ایمان والوں کا مرکز ہو۔ اس میں اس میں حج اور عمرہ کے لیے آنے والے قیام کریں، اس میں رکوع کریں، اسی میں سجدے ریز ہوں، اور اللہ سے لو لگانے کے لیے اعتکاف کریں، اس میں آنے والے اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں، جو دور دراز کے راستے سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تو وہ تمہارے پاس آئیں
اور ان بے شمار سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی دور دراز کے راستوں سے، الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ شہروں سے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیسے کیا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کی دعوت کے لیے اعلان کیجئے، تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، میں لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچاؤں؟ میری آواز تو ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ فرمایا تم منادی کرو، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور آپ نے اپنے مقام پر، اور بعض نے کہا پتھر پر، بعض نے کہا صفا پر، اور بعض نے کہا جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، تمہارے رب نے اس گھر کی طرف حج کا حج کا اعلان کرنے کا کہا ہے، تو تم اس کا حج کرو۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیں اس کو کر گزرو، اس کے کونسیکوینسز میں مت پڑھو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اوروں کو دین کی طرف دعوت دو، تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم کیسے بلائیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا، ہماری بولنے سے ہوگا کیا۔ آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے، کام میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ روایات میں آتا ہے، جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ یہ آواز زمین کے کناروں تک پہنچ گئی، ہر پتھر، اینٹ یا درخت نے اسے سنا۔ اور جس شخص کے متعلق اللہ نے قیامت تک کے لیے، یعنی کبھی بھی اس نے حج کرنا تھا، تو اس نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک واللہ عالم بالصواب۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں مخبتین کا، عاجزی کرنے والوں کا، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کا، اطاعت کرنے والوں کو اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر اب ان کے 4 اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی 4 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ بے حسی سے، غفلت سے اللہ کا کلام نہیں سنتے۔ اگر انسان غور سے سنے تو اپنے دل میں ان آیات کے ڈائریکٹ افیکٹ کو فیل کر سکتا ہے، ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں انسان کے دل کو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا ذکر آتا ہے تو مومن کے دل کانپنے لگتے ہیں، ایمان والے کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، اور دل و جان سے اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ تصور ہی ان کی کپ کپانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کا کوئی حکم ان کے دلوں پہ بھاری نہیں گزرتا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ انا اول المسلمین، اخلاص سے ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے، اور صبر کرنے والے، صابرین علی ما اصابہم، جو بھی مشکل حالات ان پر آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان میں صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنی ناجائز خواہشات کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یعنی ایسی ایسی چیزوں سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، پھر عبادتوں پہ جمے رہنے کے لیے صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی مستقل طور پر کنٹینیوز نماز کا نہایت اہتمام کرنے والے، اور وہ مما رزقناہم ینفقون، رزقناہم، یہ مال و دولت، نعمتیں سب کی سب جو اللہ کی عطا کرتا ہیں، ان کو اسی کی رضا کے مطابق خرچ کرنا چاہیے،
اور جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 10 ٹائم سے لے کے 700 ٹائم تک زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتارتا ہے۔ پھر دعوت دی جا رہی ہے، افلم یسیرو فی الارض، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو، نکلو، دیکھو اللہ کی نشانیوں کو، اور غور و فکر کرو، سبق حاصل کرو، اور عبرت کے لیے مقامات کو دیکھو۔ انسان کیا کچھ دیکھتا ہے، اپنے سامنے جنازوں کو اٹھتے دیکھتا ہے، کتنی اموات دیکھتا ہے، لیکن عبرت نہیں حاصل کرتا، اور گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سنتا ہے، ان کی سزاؤں کے بارے میں، ان کے عذابوں کے بارے میں سنتا ہے۔ انسان جب نکلتا ہے، دنیا میں نکلتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، ویکیشنز پہ جاتا ہے، یا فیملی ٹرپس ارینج کیے جاتے ہیں، لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، مگر کہا آنکھیں کھول کے دیکھو اللہ کی قدرت کے مناظر کو، یہ تمہارے اندر اللہ کی معرفت کو بڑھا دیں گے، اللہ کے تقوی کو بڑھا دیں گے۔ کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آنکھوں کے اندھا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آنکھیں اگر اندھی ہوں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، بینائی اللہ کی نعمت ضرور ہے، مگر اصل میں جو نقصان ہے وہ دل اندھا ہونے سے ہے، وہ بصیرت سے محروم ہونے سے ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو گرانے کی کوشش کی، نیچا دکھانے کی، مقابلہ کرنے کی، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی، اس لیے کوشش کی کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں، یا اگر آج کی زبان میں کہا جائے کہ قرآن جلانے کی کوشش کی، یا اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کی، یا اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، یا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی، یا ان کی اس کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اللہ کے احکام کو حقیر جانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو آگ والے ہیں۔ پھر قرآن کے لیے وقت نہ نکالنا، دنیا کی مصروفیات میں پھنس کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے احکام کو اگنور کر دینا، اس کو اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرنا، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ یہ آیات بڑی قیمتی آیات ہیں، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ جنتوں میں ہوں گے۔ الملک یومئذ للہ، الملک کے الف لام کی وجہ سے تمام بادشاہی کی بات کی گئی ہے، کہ تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں عارضی بادشاہت تو عام لوگوں کو بھی مل جاتی ہے، مگر اس دن کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف صرف اور صرف اللہ کی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو ہر شخص کافر ہو یا منافق ہو یا مسلم ہو، یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، ہر ایک کی اپنی منطق ہیں، اپنی دلائل ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ تو اللہ اس دن فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، جنات النعیم میں۔ پھر فرمایا آیت 58 سے 62 تک، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہجرت کی شان اور فضیلت بیان کرنے والی آیات ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یہ اتنا اہم عمل ہے کہ ہجرت کرنے والے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوں، یا لڑائی کے بغیر ہی نیچرل ڈیتھ سے اس دنیا سے جائیں، آخرت کے درجات
आखिरत में उनके दर्जात शुहदा के बराबर होंगे। अल्लाह ताला उन्हें बरज़ख में और जन्नत में भी बेहतरीन रिस्क अता फरमाएंगे, और यकीनन वो इन्हें ऐसे मुकाम पे दाखिल करेंगे जिस पे वो खुश होंगे। वो जन्नत जिसे वो देख के खुश होंगे, उसमें अपनी हर ख्वाहिश को मौजूद पाएंगे। पसंदीदा घर, पसंदीदा रिहाइश, पसंदीदा रिस्क। और वो शख्स, हर उस शख्स के लिए उतना ही बदला है जितनी उसे तकलीफ दी गई, जितनी उसे ईजा दी गई। और फिर इस पर अगर ज्यादती की जाएगी तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। और अल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा वो जिसे भी पुकारते हैं वो सब के सब बातिल हैं। कुछ कुदरत की निशानियां दिखाई जा रही हैं कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। अल्लाह ताला रात को दिन में कितनी खूबसूरती के साथ दाखिल करते हैं और कितनी स्मूथली दिन को रात में दाखिल करते हैं, इसमें गौर करने वालों के लिए बड़ी निशानी है। और अल्लाह की कुदरत और रहमत को देखिए। बारिश बरसी तो ज़मीन फूली, नर्म नाजुक कोंपलें ज़मीन से निकल आईं। देखते ही देखते हर तरफ ग्रीनरी हो गई, आंखों को ठंडक देने वाली ग्रीनरी। सरसब्ज हो गई ज़मीन। फिर अल्लाह ही बादलों को चलाता है और इनको आपस में मिला देता है, फिर इनको तह बतह कर देता है। और बादल भी अल्लाह की निशानियां हैं। बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। और उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, आसमानों में जो है, जो जमीन में, सिर्फ और सिर्फ हमारे रब का है। कश्तियां समंदर में उसके हुक्म से चलती हैं। वो आसमान को थामे हुए है कि कहीं वो जमीन पे ना गिर पड़े मगर उसके इज़्न से। क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी खातिर मुसक्कर कर दिया जो कुछ जमीन में है, और उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। फिर वो तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जिंदा होकर उसके सामने पेश होना है। फिर कुछ और ऐसे लोगों का जिक्र किया जा रहा है, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी वाज़े आयात की तिलावत की जाए तो तू इन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कुफ्र किया है साफ इनकार पहचान लेगा। करीब होंगे कि वो इन लोगों पर हमला कर दें जो इन पर हमारी आयत की तिलावत करें। कह दें कि तो क्या मैं तुम्हें इससे बुरी चीज बताऊं? वो आग है जिसका अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जिन्होंने कुफ्र किया है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनका अल्लाह ने इस आयत में तज़किरा किया है। अल्लाह का शिकवा है कि जब इनके खालिक की, इनके मालिक की, इनके पालने वाले की आयत जब इनके सामने पढ़ी जाती हैं, मालिक कायनात की सिफात इनके सामने बयान की जाती हैं, आखिरत के मनाजिर की तस्वीर खींची जाती है, तो इनके चेहरे से इनका इनकार साफ पहचान लिया जाता है। इनकी हालत साफ पहचान ली जाती है। इनके तन बदन में आग लग जाती है, रगें फूल जाती हैं, इनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, भवें तनती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और करीब होता है कि वो अपने सामने यानी जो आयत पढ़ रहा है उसके ऊपर हमला ही कर दें। बहुत से लोग अल्लाह के नाम से चिढ़ते हैं, अल्लाह की आयत की से चिढ़ते हैं कि उनको अगर कोई बात बताई जाए तो उन्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम नफरत की आग में मत जलो, बल्कि इसके बजाय तुम क्या करो, जहन्नम की उस आग से बचने की फिक्र करो, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकला जा रहा है। इंसान हर कदम पे या तो जन्नत के बाग के करीब हो रहा है या जहन्नुम की आग के करीब हो रहा है। और ईमान वालों को कुछ हिदायत दी जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेकी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इख्तितामी आयात हैं, कॉन्क्लूड किया जा रहा है कि जहन्नुम की आग की हिद्दत तुमने इन आयात में महसूस की। जन्नत के शौक को इन आयात ने तुम्हारे अंदर
جگایا۔ اب اللہ ڈائریکٹ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو تاکہ تمہارے ایمان کو ویریفائی کیا جائے۔ اور سب سے پہلا کام جو ایمان کو پروف کرنے کے لیے انسان کرتا ہے وہ ہے نماز۔ تو نماز ادا کرو، اس کے بجائے کہا گیا ارکعو، رکوع کرو، وسجدو، اور سجدہ کرو، اس کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اور کہا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو۔ یعنی تم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو، جس طرح اسی طرح تم نے اللہ کے ہر حکم پہ اپنا سر جھکانا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، دنیا میں دین کو رائج کرنا ہے۔ اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ہر خیر یعنی ہر اچھے کام کا حکم دیا کہ نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کرو، نیکیوں کو اپنا روٹین بنا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی نوازے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، 118 اس کی آیات ہیں، 1162 اس کے ورڈز ہیں، 4401 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام المومنون اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرے کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں۔ قد افلح المومنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ قد کے ساتھ تاکید کی جا رہی ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی صفات میں سب سے پہلے ذکر ایمان کا فرمایا، کیونکہ ایمان ہی کامیابی کا اصل سبب ہے۔ ایمان کا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص سکسیس پانا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بڑی ریسرچ ہوئی، ہاؤ کین وی اچیو سکسیس۔ انسان کو اس کا پیدا کرنے والا رب بتا رہا ہے کہ کامیابی ایمان کے ساتھ ہے۔ تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارا شمار رب کو راضی کرنے والوں میں سے ہو جائے، ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک ویلڈ قرار پا جائے۔ تو اللہ ہمیں اس کا اوپن سیکریٹ بتا رہا ہے، کھلا راز بتا رہا ہے، ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اور ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور ہم نے ان صفات کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے، نکھارنا ہے، نہیں ہے تو ان کو ڈیویلپ کرنا ہے، بلڈ اپ کرنا ہے اپنے اندر۔ سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہی ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں عام نماز کی بات نہیں کی جا رہی، خشوع والی نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلی صفت خشوع اور خضوع سے پڑھی گئی نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا بھی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو تب کامیابی ملے گی۔ نماز میں کامیابی یعنی کامیابی سے نماز کس طرح سے پڑھے کہ خشوع حاصل ہو جائے، کیسے انسان کو خشوع پا جائے نماز میں۔ سب سے پہلے تو جب اذان سنیں تو اذان سن کے اذان کا جواب دیا جائے، اس کے الفاظ کو دہرایا جائے، اور اذان کے بعد
مصنون دعا مانگنی چاہیے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو دعا کرے گا انسان تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ یہ بھی مانگ لیا جائے کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے میں میری مدد فرمائیے۔ اور پھر تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر نماز میں جلد بازی نہیں کی جائے، اپنے دل کو تھاما جائے، بار بار اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ ہمیں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور ہمیں ایسے نماز پڑھنی ہے کہ جیسے ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کے دوران اپنے فوکس کو مینٹین کرنے کے لیے کانشیس ایفرٹس کرنے ہیں، دماغ سے خیالات کو نکالنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور پھر آیات کو بدل بدل کے تلاوت کیا جائے۔ یعنی کچھ آیات کو، کچھ صورتوں کو سیم ایسا نہیں کریں کہ ہمیشہ انہی سورہ کو تلاوت کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کے بعد دوسری سورہ کو بھی تلاوت کیا جائے، اور ان آیات کو تلاوت کیجئے کہ جن کے معنی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے جب اس کو معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں قرآن کے۔ پھر نگاہیں نیچی ہوں، غیر ضروری موومنٹ سے بچا جائے، غیر ضروری ہاتھ ہلانے سے، پاؤں ہلانے سے بچا جائے، ایک فرما بردار غلام کی طرح انسان کھڑا ہو جائے، گردن جھک جائے، کندھے سکڑ جائیں۔ اور نماز، حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کب خشوع حاصل ہوگا؟ جب وضو خشوع سے کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، چہرے پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، وضو کرتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمانے لگے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تو جیسے جیسے حاضری کا وقت قریب آتا ہے تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ اور اور کیا کرتے ہیں جنت والے؟ والذین هم من اللغو موردون، اور وہی ہیں جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، لغویات سے احتراز کرتے ہیں۔ ایک اور صفت اہل ایمان کی، لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو رضائے الہی سے غافل کرنے والا ہو۔ مومن زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم سے یہی ریکوائرڈ ہے۔ ہر لمحے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو اپنے وقت کو دنیا اور آخرت میں جو یوزفل ہیں، جو فائدہ پہنچانے والے علم ہیں اور فائدہ پہنچانے والے عمل ہیں، اس میں ہم لگا دیں، ایسے کام کریں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، کیونکہ مومن دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ اور ٹائم بہت اہم چیز ہے، یہ وقت ہمارے پاس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائم از منی۔ اور سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ اپنے وقت کو علم اللہ ینفع میں ضائع کر دیں، یوز لیس ایکٹیویٹیز میں، وقت گزاری کے ایسے کام جو انسان کو نفع نہیں دیتے۔ ابن القیم کا قول ہے کہ وقت ضائع کرنا موت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ موت آپ کو اس دنیا سے جدا کر دیتی ہے، جبکہ وقت ضائع کرنا آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، کچھ لیٹسٹ ریسرچز ہیں یہاں پر۔ لغو میں میڈیا اور موبائل کو یوز کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کا یوز کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے۔ ٹائم ویسٹنگ ٹول بنا دیا ہے ہم نے اس کو۔ بتایا جاتا ہے ریسرچز میں کہ لوگوں کو اس میڈیا پر اور سوشل میڈیا کی ایڈکشن میں مبتلا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کی خدمات لی جاتی ہیں۔ یعنی لغو میں مبتلا کرنے کے لیے خفیہ طور پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہماری نسل کے کتنے قیمتی گھنٹے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، ان سب ایپس کی براؤزنگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سلیکون ویلی کے
टॉप डिजाइनर्स का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने आप को अपने अंदर हर वक्त इन्वॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं। आपके फ़ोन की हर स्क्रीन के पीछे हजारों इंजीनियर्स हैं जो कि इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नशावर बनाने की कोशिश की जाए, आपको इसका एडिक्ट किया जाए, ताकि लोगों को लव का आदी बना दिया जाए। तो वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन ईमान वालों से कहा जा रहा है कि उनको लव को छोड़ना है। इंसान के इस्लाम की ये खूबी है कि लव को छोड़ दे, यानी बेफायदा बातें, ला यानी बातें, ऐसी चीजें छोड़ देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान बेफायदा और लग काम ना हो तो इल्लीयीन में इंदराज का बाइस है, यानी वो वक्त वो अमल इल्लीयीन में दर्ज किया जाता है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात के मानी पाक और साफ, पाकीज़गी, अपने आप को निखारना, अपना तज़किया करना। ज़कात देना भी इसमें आता है, और अपने आप को प्योरीफाई करना नाजायज़ ख्वाहिशात से, लव से, डिस्ट्रैक्शन से, गुनाहों से, बुरी आदत से, बुरे अखलाक से। और फिर वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अहले ईमान की एक और सिफ्त की बात की जा रही है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी असमत और इफ़्फ़त को महफूज रखते हैं, बुरी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखते हैं, उसके लिए बेलगाम नहीं होते। वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वही हैं जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का पास करने वाले हैं। ऑफिस टाइमिंग्स भी अमानत हैं, अहद है। फिर राज की हिफाजत भी अमानत है, मजलिस की बात भी अमानत है। तो हर चीज में अमानतदारी का ख्याल रखते हैं, अपने अहद का ख्याल रखते हैं। और एक और सिर्फ नमाज से मुताल्लिक ही बयान की गई कि वो अपनी नमाजों की खूब हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आपने फरमाया था अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। बुखारी में यह हदीस है। तो उनके लिए आया उलाइका हुमुल वारिसून, यही वारिस हैं, यही जन्नत के वारिस हैं, इन्हीं के ही लिए जन्नत की गारंटी है। फिर क़यामत और मौत के बाद जिंदगी की दलील के तौर पर इंसान की पहली दफा पैदाइश का जिक्र किया जा रहा है। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। अल्लाह इज़्ज़ा वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया था, तो ओरिजिन मिट्टी है। फिर मिट्टी से पानी का कतरा बना, नुत्फा बना, फिर नुत्फे का लोथड़ा बना, फिर लोथड़े की बोटी बनी, फिर बोटी की हड्डियां, फिर हड्डियों पे गोश्त पोस्ट चढ़ाया गया। फिर इसको एक नई सूरत दे दी, नई सूरत में अल्लाह ने बना दिया। स्टेज बाय स्टेज मेंशन किया है इंसान की तख्लीक को, एक एक स्टेज को हमने इस कतरे से, नुत्फा से अलका बनाया। और फिर हमने इस जमे हुए खून को एक मुद्गा यानी बोटी बना दिया। फिर हमने इस बोटी को इजामन यानी हड्डियां बनाया। फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया। अल्लाह की अजीबो गरीब बारीकियां हैं। इस पर आने वाला हर लम्हा इंसान पर नई से नई तब्दीली लेके आ रहा है। पहले एम्ब्रियो है, फिर दूध पीता बच्चा है, फिर लड़का है, फिर नौजवान है, फिर जवान है, फिर अधेड़ उम्र, फिर बूढ़ा, फिर ऐसा बूढ़ा कि बचपन की कमजोरी की तरफ पलट जाता है। और फिर इन्हीं मंजिलों में से किसी मंजिल में इसे मौत अपनी आगोश में ले लेती है। और फिर कयामत के बाद, फिर कयामत में फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो फिर कुदरत इलाही के कुछ एहसानात का तज़किरा किया जा रहा है
آیت 17 سے 22 تک اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بار بار لکم کا لفظ دہرا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آسمان بنائے ہیں، تمہارے لیے ان باغات میں تمہارے لیے پانی اتارا، اسے زمین پر ٹھہرایا، تمہارے لیے کھجور کے درختوں اور انگوروں میں یعنی بہت اس کے علاوہ بھی بہت لذیذ پھل بنائے۔ پھر زیتون کے درخت کا تذکرہ کیا گیا، اور زیتون کا درخت جو کہ طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی اس کو طور سینا کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کا اصل وطن وہ ہے جہاں سے وہ دوسرے مقامات پر منتقل ہوا۔ فلسطین اس کا اصل وطن ہے، وہاں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے، شجرۃ مبارکۃ اس کو کہا گیا۔ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، اور ہم تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ پلاتے ہیں، یعنی دودھ کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ پھر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں نعمتوں کے تذکرے کے بعد بات کا رخ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہایت خوبصورت طریقے سے مڑا۔ آخری نعمت جو ذکر فرمائی تھی کشتیوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی بھی نعمت تم کو ادا کی، تو وہ نعمت انسان کو کشتیوں میں سوار کرنے کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان کی طرف وحی کی تھی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، یعنی سب سے پہلی کشتی جو اللہ تعالیٰ نے بنوائی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تھی کشتی نوح، اور سب سے پہلے کشتی کے سوار نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی تھے، اور بعد میں بھی کشتیاں جو ہیں وہ اسی طرز پہ بنی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آیت 45 سے 49 تک۔ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور ان سرداروں نے تکبر کے ساتھ ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے۔ اب مالک الملک کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں، زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والے، جنہوں نے کلام اللہ کی پکار کو رد کر دیا، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر دیا جانے والا بدلہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ مستکبرین بہی سامران تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے تم اس کے بارے میں بےہودہ گوئی کرتے ہو۔ ہماری آیات کی تلاوت کے وقت تمہارا الٹے پاؤں پھر جانا، تمہارا مڑ جانا، یہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یا کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہے، یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ تکبر کی وجہ سے، سننا نہیں چاہتے، اللہ سے محبت نہیں رکھتے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بس اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کی آیات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے احکام کو قدموں تلے رون دیتے ہیں، لوگوں کے بہکائے میں آ گئے، بس خود پسندی میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی اٹریکشنز کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کی آیات کو اگنور کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والے اللہ کے عطاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ، کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، اس پہ تدبر نہیں کیا؟ قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا
ایمان کو بڑھاتا ہے، نافرمانی کو دور کرتا ہے، کفر کو دور کرتا ہے، قرآن پہ تدبر ہر بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ہر برائی سے انسان کو بچاتا ہے۔ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے، شیطان کو اس پر قابو پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر قدرت الہی کی چند نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھیں بند کر کے انسان کسی چیز کو اپنے آپ کو دیکھنے سے روک سکتا ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہیں۔ آ، کبھی انسان سوچے، کبھی 1 گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں کو کور کر لیں، انسان روشنی سے محروم ہو جائے گا، نور سے محروم ہو جائے گا، نہ رشتے نظر آئیں گے، نہ رشتے دار نظر آئیں گے، نہ دنیا کی یہ ساری کائنات کی چیزیں نظر آئیں گی، اور نہ تاثرات نظر آئیں گے، اپنے ہی گھروں میں ٹکراتے پھریں گے۔ تو اتنی عظیم نعمت ہے یہ آنکھیں، انسان طاقت نہیں رکھتا شکر کرنے کی۔ ان آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ ان سے وہ دیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا، جو چیزیں حرام کر دی گئیں، ان کی طرف ان آنکھوں کو نہیں اٹھنا۔ انسان آنکھیں بند کر سکتا ہے مگر کانوں پر کور نہیں لگائے جا سکتے۔ اس سے بچنے کے لیے اور ایفرٹس کرنے ہوں گے، اور پلاننگ کرنی ہوں گی، اور مصمم ارادہ چاہیے۔ سماعت کا بھی شکر کرنا ہے۔ سماعت کا شکر یہ ہے کہ ہمارے کان ایسی آوازیں نہ سنیں جن کا سننا حرام ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی اس بات میں الرٹ رہنا ہے کہ یہ آوازیں ہمارے گھروں میں نہ گونجیں۔ شیاطین کی آوازوں سے بچنے کے لیے ہمیں شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کیسے اللہ نے، کیسے انسانوں سے انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ نکاح کے بندھن میں باندھ کر 1 سے 2 اور 2 سے خاندان بنا دیتا ہے، گھر، گلیاں، بستیاں، شہر، ملک آباد کر دیے۔ اللہ پھیلاتا ہے، اور کیا جو پیدا کرتا ہے پھیلاتا ہے، کیا وہ جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جمع کرے گا، ان کے اعمال بھی جمع کرے گا، اور ہر ایک سے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ زندگی کا بھید آج تک کوئی نہیں جان سکا، انسان کو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جب انسان جتنا ان آیات پر غور کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ کی قدرت کا نقش گہرا ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی ایمان اور یقین میں بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے ہیں، کچھ سوال بھی اللہ کی معرفت کے لیے ہوتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں پتا ہے، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ سوال ہر مشرک سے بھی ہے، ہر کافر سے بھی ہے، اور ہر مسلمان سے بھی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، اوپر سے اسموتھ نظر آنے والی ہے، سرسبز و شاداب نظر آنے والی زمین ہے، لیکن اندر چٹانوں کو پگھلا دینے والا لاوا بھرا ہے۔ تو یہ زمین کس کی ہے؟ وہ لاوا، وہ آگ کس کے قابو میں ہے؟ وہ زمین جس کے 90% آتش فشاں پہاڑوں اور سمندروں کے اندر ہیں، تو کس میں اتنی طاقت ہے کہ ان آتش فشاں پہاڑوں کو پھٹنے سے اس نے روکا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس کتنے آتش فشاں ہیں، اس وقت بھی ہم اس لاوے کے اوپر موجود ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تو وہ زمین جس کے اندر آتش فشاں ہر وقت پھٹنے کو تیار ہیں، وہ کس کی ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ کس کا حکم مانتی ہے؟ وہ زمین جس کا 75% پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور ہم تو صرف 25% پہ رہتے ہیں، چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے ہیں۔ پانی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت کس کے قبضے میں ہے؟ کس نے ان سمندروں کو باندھا ہوا ہے؟ یہ پانی کس کے حکم کو مانتا ہے؟ آج بھی اس زمین کا مالک وہی ہے،
کل آخرت میں بھی اس کا مالک وہی ہوگا. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ، اللہ کے لیے ہے یہ زمین. قل افلا تذکرون، تو تم ان سے کہو کہ تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. پھر شیطان سے بچنے کے کچھ ٹول بتائے جا رہے ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں. جب ایمان والے ایمان کی صفات پر محنت کریں گے تو شیطان اپنی پوری فورسز کے ساتھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان پر واضح کر دیا کہ تم اپنی تمام کوشش کر کے دیکھ لو، میرے مخلص بندے تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد اس رب نے اپنے بندوں کو ان شیاطین سے بچنے کے لیے شیلڈ دے دی، یہ دعا سکھا دی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اس بات سے کہ آپ کی پناہ لیتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. بہت اہم دعا ہے، ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے. اپنے دشمن کو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اللہ ہمیں شیاطین سے محفوظ رکھے گا، مگر اس وقت جب ہم الرٹ ہوں گے، جب ہم اس سے مانگیں گے. جو غفلت کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ شیاطین کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. رحمان کے بندوں کے لیے یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کی مدد ہے. جو نہیں مانگے گا وہ محروم رہ جائے گا، نیکیاں کرنے کی انرجی نہیں پائے گا، شیطان کی چالوں میں پھنس جائے گا. انسان نیکی کا ارادہ کرے اور پھر یہ دعا مانگے. پھر ایک وقت کا ذکر آ رہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس دن ان کے درمیان سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. دو الگ الگ دنیاؤں کی بات کی جا رہی ہے. دارالفنا فنا ہو رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دارالجزا میں اب سارے انسانوں کو جانا ہے. عالم الغیب کی باتوں کو آنکھوں سے دیکھنے کا وقت آ پہنچا. امتحان کا وقت اور امتحان کی جگہ دونوں ختم ہونے والی ہیں. اب امتحان کے رزلٹ کو اناؤنس ہونا ہے. کون کامیاب ہو گیا، کون خسارے میں پڑ گیا، آج پتہ چل جائے گا. جب قیامت کی آمد کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی. اس کی ابتدا سور پھونکے جانے سے ہوگی. سور وہ اناؤنسمنٹ ہے، وہ نشانی ہے کہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. میزان لگائے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہیں. قیامت کے ایک اور منظر کی بات کی جا رہی ہے. مال کا وزن کیا جائے گا. جس کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا نیچے جھک جائے گا وہی مفلحون ہوں گے، نجات پانے والے، بلند درجات پہ پہنچنے والے. یہ وہی مفلحون ہیں جن کا تذکرہ سورہ کے شروع میں ہوا تھا، قد افلح المؤمنون میں، جنہوں نے اپنے اندر اللہ کی پسندیدہ صفات کو ڈیولپ کیا تھا، جنہوں نے پوری زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری، ساری زندگی نیکیاں جمع کرتے رہے، اپنی برائیوں اور گناہوں کو توبہ کے ذریعے دھوتے رہے. اور مومن کے میزان میں سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ حسن اخلاق. اس کے اخلاق اس کے میزان پہ سب سے بھاری ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم میں رہنے والے ہیں. برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ زیادہ نکلے، دنیا میں پھنسا رہا، نیکیوں کی فرصت نہیں ملی. کمائے بھی تو ایسے کام جن کی وجہ سے نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں تو ناکام ہو گئے. پھر اپنی ناکامی پہ روئیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، افسوس کریں گے، حسرتیں کریں گے، ندامت اور شرمندگی سے گڑے جا رہے ہوں گے. اور ان کے نتیجے میں جہنم کا عذاب ان کے لیے پہلے ہی تیار ہوگا. تلفہ وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. چہرے کا ذکر اس لیے فرمایا اللہ نے، انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، سب سے نازک، سب سے پرومیننٹ.
انسان سب سے پہلے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب چہرے کا یہ حال ہوگا تو باقی جسم کا کیا حال ہوگا؟ ایسے اسے آگ جلا رہی ہوگی جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سری ہو۔ پھر فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ آیت پکے کٹر کافروں کے لیے بھی ہے، کچے پکے مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر اس شخص کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے، زبان سے تو مانتا ہے مگر عمل سے جھٹلا دیتا ہے۔ یعنی ان احکام کو سن لینے کے بعد بھی، جان لینے کے بعد بھی ان آیات پر عمل نہیں کیا۔ کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ یعنی ایک ایک حکم پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا، جب میری آیات میں جھوٹ نہ بولنے کا حکم آیا تو دنیا کے مفاد کے لیے، مالی فائدوں کے لیے اس کو جھٹلا دیا۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جب میری آیات میں صلہ رحمی کا حکم آیا تو تمہیں پروفیٹیبل نہیں لگا، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم نے جھٹلا دیا اس کو۔ جب میری آیات میں نماز کی مکمل پابندی کا حکم آیا تو تمہیں بوجھ لگنے لگا، کبھی دو تین پڑھ لی نمازیں، کبھی چھوڑ دیں، میرے حکم کو جھٹلا دیا۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جب میری آیات میں پردے کا حکم آیا، تمہیں دنیا کے ڈر اور تمہیں دنیا کے ڈر تمہارے سامنے آ گئے، اس حکم کو بھی تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جب میری آیت میں سود کی ممانعت کا حکم آیا تو مال کے نقصان نے تمہیں اس کو جھٹلانے پر مجبور کر دیا۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جب میری آیات میں لہو الحدیث سے بچنے کا حکم آیا، گانے بجانے سے، میوزک سے بچنے کا حکم آیا، تو خواہش نفس پیر کی زنجیر بن گئی، ایکسکیوزز تلاش کرنے لگے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو ہماری آیات سے تمہارا مسلسل انکار، تمہارے عمل سے جھٹلا دینا آج اس آگ کے عذاب کا سبب بن گیا، ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ تو قرآن کی آیات پر جو رسپانس ہوتا ہے وہی انجام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی تھی، ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، اے ہمارے رب ہم اس قدر عاجزی ہے، ایسی بے بسی ہے، اعتراف جرم ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، بے چارگی ہے، وہ زندگی جو گزار کر آئے ہیں اس پہ بڑا افسوس ہے۔ اگر اس زندگی میں اپنے رب کی طرف پلٹے ہوتے، وہاں پر اس دنیا میں اپنے مہربان اور رحیم رب کو پکارا ہوتا تو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اس وقت کہا جائے گا کہ ہمیں جہنم سے نکال لے، کہیں گے اپنے رب کو پکار پکار کر، کہیں گے ہم ایسے کام پھر نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو، وقت گزر چکا، معافی کی آفر دنیا تک تھی، زندگی میں توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیتا۔ اس در سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا، کوئی اس سے مانگ کے محروم نہیں رہتا، اس سے نہ مانگنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا وہ دن ہوگا، اور وہ ارحم الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے۔ اتنا مشکل نہیں تھا مگر دنیا میں گناہوں کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تھا، تکبر نے کبھی اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیا، تو اس وقت جھکنا بیکار ہوگا۔ وقل، اور کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ورحم، اور رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے مانگا جاتا ہے، گڑ گڑا کر لجاہت کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا اللہ کو بہت پسند ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے ہاتھ میں جو خیر کے خزانے ہیں اللہ، ہم اس میں سے مانگتے ہیں، آپ کے قبضے میں جو شر ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں نیکیوں کی قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि